مجھ علی کو جو 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک سخت گرمی کے بڑے اور لمبے دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ میں روزہ دار ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، مجھے پیاس لگے، پیاس اپنی انتہا تک پہنچے، مجھے کوئی کٹورا لا کر ٹھنڈے پانی کا پیش کریں، ایک طرف ٹھنڈے پانی کا کٹورا، دوسری طرف مجھے محمد عربی کی محبت پیش کی جائے، فرمایا میں فاتح خیبر آپ کی محبت کو ترجیح دوں گا، اس کٹورے کو گرا دوں گا۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں رب کائنات نے اپنے محبوب اور لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پیغمبر کے ماننے والوں پر اس پیغمبر کے کیا حقوق ہیں، ان میں سے 4 بڑے بڑے حق بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ربیع الاول میرے اور آپ کے آقا کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے وفات کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کے ولادت اور وفات کے دونوں دن اس مہینے میں رکھ کر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی ولادت کے جشن میں حد سے نہ بڑھیں، دین اسلام کے حدود کو کراس نہ کریں، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا غم اور صدمہ وہ بھی اسی مہینے میں رکھا گیا کہ اگر ہم جشن میں حد سے بڑھنے لگے تو وفات کا صدمہ ہمیں روکے، اور اگر ہم وفات کے صدمے پر حد سے آگے بڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی ولادت وہ خوشی ہمارے پاؤں کو روکے رکھے۔ لیکن بنیادی طور پر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو جو مبعوث فرمایا، اس پیغمبر کا اس امت پر کچھ حقوق ہیں۔ اگر امت وہ حق ادا کرے گی تو قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ سرخ رو ہو کر ملاقات کرے گی، اور اگر دنیا میں اپنے پیغمبر کے حقوق کی پاسداری نہیں کریں گے تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں حوض کوثر سے ان کو ہٹایا جائے گا، اور میرے پیغمبر ان کے حق میں بد دعا دیں گے کہ سحقاً سحقاً، تباہ و برباد ہو جائیں یہ لوگ۔ لازمی اور ضروری یہ ہے کہ ہم بحیثیت مومن اور مسلمان پیارے پیغمبر کے جو حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں ہم انہیں سیکھیں سمجھیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر جو حقوق ہیں ان میں سے پہلا اور سب سے بڑا اور بنیادی حق وہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر کوئی اپنے پیغمبر سے کیوں انتہائی درجے کی عقیدت اور محبت کیوں نہ رکھیں لیکن اس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو کل حشر کے میدان میں اس کی نجات اور خلاصی کا کوئی وسیلہ اور سبب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوشی وہ ابو لہب نے منائی ہے، اپنی باندی کو آزاد کروایا ہے، لیکن وہ دنیا میں بھی لعنتوں کا مستحق بنا
اور آخرت میں بھی وہ جہنم کا مستحق ٹھہرا ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کی ولادت پر تو خوشی منائی، لیکن آپ کے رسالت کا انکار کیا، آپ کے پیغمبری کا انکار کیا، تو پیغمبری کے انکار کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ تو بنیادی حق وہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایمان رکھنا ہے اور اسے تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا مختصر مطلب یہ ہوگا کہ سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ ہے، دوسرے نمبر پر وہ اللہ کا آخری رسول ہے، تیسرے نمبر پر اس نے جو پیغام ہمیں دیا وہ پیغام ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کا ماننا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس معنی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو مانا اور ایمان رکھا تو دنیا میں ان کے پاس رب کا پیغام اور خوشخبریاں آئی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی۔ دنیا میں پیغام آیا اولئک هم المفلحون، یہ کامل کامیاب ہیں۔ دنیا میں پیغام آیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ کھرے اور سچے مومن ہیں۔ اس لیے کہ بنیاد اللہ کے پیارے پیغمبر کو ماننا یہ موجود تھا۔ جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کے بعد والی آیت میں اللہ پاک نے یہی پیغام دیا ہے، قل یا ایھا الناس، اے میرے پیغمبر آپ ساری انسانیت سے کہہ دیں، رب کا پیغام میرے اور آپ کے محبوب کے زبانی، اور پیغام یہ دیا گیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ ساری انسانیت سے کہہ دیں کہ میں ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب ساری انسانیت مجھے اللہ کا رسول مانے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعد کے لوگ انہوں نے مانا تو اللہ پاک نے خوشخبریاں سنائی۔ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے ماننے میں کہیں حد سے بڑھے کہیں حد سے گرے، تو اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں جہنم کا مستحق ٹھہرانے کا حکم صادر فرما کر اور پیغام دیا۔ یہودی یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں حق تلفی میں انتہا کو پہنچے، آپ کو ستایا، آپ کو تکلیفیں دی، بار بار آپ کا انکار کیا۔ اسی طرح عیسائی نصارہ وہ بھی افراط اور تفریط کے شکار رہے، ماننے پر آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ مان لیا، ثالث و ثلاثہ، تین خداؤں میں سے کوئی ایک خدا مان لیا، اور گرانے پر آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ پر الزام اور بہتان اور آپ کی ولادت پر شکوک اور شبہات ان کا اظہار کر کے آپ کی طرف وہ الفاظ اور وہ چیزیں منسوب کیے جو کہ حیادار انسان اپنی زبان پہ نہ لا سکے۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری محمد الرسول اللہ کی جان ہے، کوئی بھی یہودی میرے بارے میں سنے گا، کوئی بھی نصرانی میرے بارے میں سنے گا، اگر وہ میرے بارے میں ایمان لے آئے
تو وہ تو میرے اصحاب میں شامل وہ جنتی ہیں، لیکن اگر کسی یہودی کو میرے بارے میں معلوم ہوا میں آخری پیغمبر اس کی زندگی میں دنیا میں آیا، کسی عیسائی کو یہ معلوم ہوا اس کی زندگی میں میری دنیا میں تشریف آوری اور میری بعثت ہوئی ہے، اور اس کے باوجود اسے میرا انکار کیا یا میرے بعد میرے دین کا انکار کیا، فرمایا کان من اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، احادیث کے معتبر ترین کتاب صحیح مسلم نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں یہ حدیث ذکر فرمائی ہے کہ اپنے زمانے میں یہودی، اپنے زمانے میں عیسائی، وہ جیسے بھی رہے، لیکن فرمایا میرے آنے کے بعد اب ان کے پاس جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مجھ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق آپ پر ایمان لانا ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی، فرمایا خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں جن آنکھوں نے جمال محمد عربی کا دیدار کیا، جنہوں نے آفتاب اور مہتاب جیسے چہرے کا دیدار کیا، فرمایا طوبیٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ خوش قسمت ہیں۔ اور یقیناً آسمان کے نیچے زمین کے فرش پر اصحاب محمد کی طرح خوش قسمت لوگ نہ پیدا ہوئے، نہ پیدا ہو سکیں گے، نہ دنیا کی آنکھوں نے اس جیسے خوش قسمت دیکھے ہیں، نہ دیکھ سکیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جنہوں نے میرے پیغمبر کے دیکھنے والوں کا دیدار کیا، تابعین، جنہوں نے صحابہ اکرام سے ایمان سیکھا، جنہوں نے صحابہ اکرام سے میرے پیغمبر کا دین حاصل کیا، فرمایا وہ بھی خوش قسمت ہے، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں روایت نقل فرمائی ہے، جس کا درجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اگر میرے پیغمبر کے احادیث کا صحیح ترین مجموعہ اگر ہے تو وہ مجموعہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری ہے۔ اگلا جملہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، وَطُوبَىٰ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فرمائے ایک دفعہ بھی نہیں، دو دفعہ بھی نہیں، تین دفعہ بھی نہیں، 7 دفعہ خوش نصیب ہیں، 7 دفعہ مبارکباد کے مستحق ہیں، 7 دفعہ خوشخبری دی جائے ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ 7 دفعہ خوشخبری ہو، 7 دفعہ خوش نصیبی ہو، 7 دفعہ ان کو مبارکباد ہو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرے دیکھے بغیر آمن بی، میرے اوپر ایمان لائے۔ جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا، میرے آقا کے دیکھنے والوں کو دیکھا، وہ بھی خوش نصیب۔ لیکن حضرت انس بن مالک کی روایت کردہ یہ حدیث، میرے آقا کا یہ الفاظ، یہ میرے اور آپ کے لیے قیامت کے صبح تک آنے والے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے زندگی کا وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ ساری زندگی کے سرمایہ کو اس پر قربان کیا جائے تو کم ہے، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں 7 دفعہ خوشخبری سنائی ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لائے، فرمایا مجھ محمد عربی کی طرف سے ان کو 7 خوشخبریاں، 7 دفعہ کی خوشخبریاں، 7 دفعہ کی مبارکباد، 7 دفعہ کی خوش نصیبیاں۔ لیکن اگر ایمان لائے ہیں تو تب، یہ خوشخبری تب ہے جب ایمان ہو۔ صرف زبان کا ایمان، صرف ہاتھ کا ایمان،
کہ جہاں خواہشات دل میں بسیں، بدعات اور شرک اور نفاق دل میں بسیں، زبان پر ایمان ہو، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں نہیں ہیں۔ جن کا ایمان مٹھی میں ہے، جب دنیا آئی ایمان کو فاختہ سمجھ کر اڑوا دیا، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں نہیں ہیں۔ خوشخبری ان کے لیے ہے آمن نبی، فرمایا جو میرے اوپر ایمان لائے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا زمانہ آئے گا کہ ایمان کو بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا، کالقابض علی الجمرہ، فرمایا جس طرح انگارے کو ہتھیلی میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے، فرمایا ایمان کو بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا۔ ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، میرے اور آپ کے لیے ایمان بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ نہ زبان کی حفاظت، نہ آنکھوں کی حفاظت، نہ کانوں کی حفاظت، نہ خوراک کا، نہ کھانے پینے کی، نہ حلال حرام کی، کسی چیز کی کہیں بھی کوئی حفاظت نہیں۔ اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم آقا کے لائے ہوئے شریعت کے پیروکار اور تابعدار ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان کو بھی ہماری ایمان پر ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسا مسلمان ہے، چلتا اپنے من چاہی زندگی پر، جو دل چاہے جو نفس چاہے کرتا وہ ہیں، اور دعویٰ کرتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا۔ تو فرمایا کہ ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری نہیں، کامل ایمان ہو، مضبوط ایمان ہو، جو اپنی ایمان کی حفاظت کرے، جو اپنی ایمان کے حفاظت کے لیے فکر مند ہو، فرمایا ایسے لوگ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق آپ کی تعظیم اور توقیر ہیں، آپ کی عزت ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر تمہیں مومن ہونے کا دعویٰ ہے تو خبردار میرے آقا کی مجلس میں اپنی آوازیں میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہ کریں۔ آیت کب نازل ہوئی؟ جب حضرت ابو بکر نے رائے دی کہ آپ نے اگر امیر مقرر کرنا ہے تو فلانے کو مقرر کریں۔ حضرت عمر نے رائے دی اللہ کے حبیب اگر آپ نے امیر بنانا ہے تو فلانے کو بنائیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے رائے دی ہے، حضرت عمر نے فرمایا میں نے رائے دی ہے۔ نبیوں کے بعد فرش پر اگر سب سے زیادہ افضل ترین لوگ ہیں تو وہ یہ دونوں احباب ہیں۔ ان دونوں کی تکرار ہوئی، آواز توڑی سی بلند ہے، اتنے میں تنبیہ ہوئی ہے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم۔ ایک بات تو یقینی ہے کہ اگر مخاطب حضرت ابو بکر و عمر ہیں تو قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کامل مومن تھے، یہ کامل مومن تھے، اپنی آوازیں بلند نہ کریں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کی رائے لی جاتی تھی تو میرے پیغمبر کو ایک دو دفعہ سوال کرنا پڑتا تھا، ابو بکر آواز نہیں، آپ نے کیا رائے دی؟ تھوڑا سا اونچا۔ فرمایا ابو بکر اب بھی آواز سنائی نہیں دی، اور آواز بلند کر لیتے، یعنی آواز کو اتنا پست رکھا اس کے بعد کہ میرے پیغمبر کو پوچھنا پڑا، سوال کرنا پڑا۔ ایک صحابی یہ آیت سن کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا، ایک دن، دو دن، تین دن، اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا فلانا مجلس میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی محسوس ہوا کہ جی واقعی وہ تو نمازوں میں بھی ہمیں صفوں میں بھی ہم نہیں ملا۔ ان کے گھر پر گئے، بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا آپ میرے بارے میں یہ شک نہ کریں کہ میں منافق ہو چکا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، بات یہ ہے کہ میری آواز فطرتی طور پر بلند ہے، فطرتی طور پر، قدرتی طبعی طور پر میری جو آواز ہے وہ تھوڑی سی بلند ہے، میں جب بھی بات کرتا ہوں تو بلند آواز میں کرتا ہوں۔ اب اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز بلند نہ کرو، اور اگر اپنی آواز بلند کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے،
مجھے ڈر لگا ہے پیارے پیغمبر کی مجلس میں اگر میں نے ہونٹ کھولی ایک لفظ بھی ادا کیا میری زندگی کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے گھر میں بیٹھا ہوں۔ صحابہ نے آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب وہ بیمار بھی نہیں ہیں، عذر والے بھی نہیں ہیں، منافق بھی نہیں ہیں، لیکن یہ اس آیت نے اس کو گھر میں بٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بلاؤ، وہ تو کھرا اور سچا مومن ہے۔ میرے رب نے تو یہاں منافقین یہود و نصارہ کو کہا ہے، وہ تنزیہ اور تمسخر کے طور پر میری مجلس میں آوازیں بلند کیا کرتے تھے، یہ تو ان کے لیے یہ حکم ہے۔ فرمایا وہ تو میرا صحابی ہے، بلاؤ ان کو، میری مجلس میں آئے۔ ان کی بلند آواز کی گفتگو تو مجھے اچھی لگتی ہے، وہ تو میرے دل لگی کا سبب ہے، لے آؤ ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر، یہ آپ کے ایمان کے بعد آپ کا سب سے بڑا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور محبت میں کوئی معمولی نہیں، انتہائی درجے کی محبت کہ رب کے بعد اگر آپ کے دل کے خانے میں بسے تو صرف اور صرف بسنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو۔ رب کے بعد اگر آپ کسی کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکائیں، اپنے آنکھیں جھکائیں، اپنے آپ کو جھکائیں تو وہ صرف اللہ کا پیغمبر ہو۔ رب کے بعد اگر کسی کا مقام آپ کے دل میں ہو تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ اللہ پاک نے خود اعلان فرمایا اور اعلان کروایا اپنے حبیب سے کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، ایمان والو اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فرمایا فاتبعونی، پھر مجھ محمد رسول اللہ کی تابعداری کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ اللہ پاک نے اپنی محبت کو پیارے پیغمبر کی محبت کے لیے زینہ اور سیڑھی قرار دیا، بنیاد قرار دے دیا کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے، مجھ تک محبت کا مسافر بن کر سفر کرنا ہے تو پھر اس راستے میں سب سے پہلے محمد عربی کا آستانہ آئے گا۔ وہاں کی محبت اگر کامل ہو تو پھر مجھ رب العالمین کی محبت بھی کامل ہے، اور اگر رحمت للعالمین پیغمبر کی محبت کامل نہ ہو تو پھر مجھ رب العالمین کی محبت بھی کامل نہیں ہے۔ رب کے محبت کے حصول کے لیے سبب وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا اللہ کے حبیب آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں، ہمیں آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ فرمایا علی کتنی محبت ہیں؟ دل کے خانے پر نظر ڈال کر شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا مجھے اپنی ماں فاطمہ سے اتنی محبت نہیں، مجھے اپنے والد ابو طالب سے اتنی محبت نہیں جتنا آپ سے ہے۔ پھر اپنے دل کے خانے پر نظر ڈال کر فرمایا مجھے اپنے رفیق حیات فاطمہ الزہرا سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت آپ سے ہے۔ پھر خانے دل پر نظر ڈال کر فرمایا مجھے حسنین سے بھی اتنی محبت نہیں جتنی محبت آپ سے ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ مجھ علی کو جو 3 چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک سخت گرمی کے بڑے اور لمبے دلوں میں روزہ رکھنا ہے۔ میں روزہ دار ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، مجھے پیاس لگے، پیاس اپنی انتہا تک پہنچے، مجھے کوئی کٹورا لا کر ٹھنڈے پانی کا پیش کریں، ایک طرف ٹھنڈے پانی کا کٹورا، دوسری طرف مجھے محمد عربی کی محبت پیش کی جائے۔ فرمایا میں فاتح خیبر آپ کی محبت کو ترجیح دوں گا، اس کٹورے کو گرا دوں گا کہ مجھے اس کٹورے کی فکر نہیں، میں پیاسا مر تو سکتا ہوں لیکن آپ کے محبت کے پیاس میں مر نہیں سکتا۔
میں جسم کی پیاس تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے محبت کا پیاسا دنیا سے روانہ ہو جاؤں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا، اللہ کے حبیب آپ ہمیں بہت پسند ہیں۔ فرمائے کتنے؟ فرمائے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، ایک ایک شمار کرتے کرتے فرمائے اللہ کے حبیب مشرق مغرب شمال اور جنوب، آسمان کے نیچے زمین کے فرش کے اوپر جتنے چیزیں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہیں۔ آپ نے فرمایا آل آن یا عمر، فرمایا عمر اب ایمان مکمل ہو گئی ہے، یہ ایمان کی تکمیل ہے، یہ کامل ایمان ہے کہ بھری دنیا میں سب سے زیادہ محبت، سب سے بڑی محبت، سب سے کامل محبت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ آپ کا چوتھا حق وہ اسی پر اس کی بنیاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور ہمیشہ تابعداری ان کی جاتی ہے جن سے محبت ہو، جن سے محبت ہو ان کی تابعداری کی جاتی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، جن سے محبت ہو ان کی ایک ایک ادا وہ اپنائی جاتی ہے۔ لوگ بال بناتے ہیں، کہتے آپ نے یہ بال کیوں بنائے؟ کہتے جی میں نے وہ دیکھا، وہ کوئی بہت بڑا گلوکار فنکار، کیا نام ہے اس کا، اس کے بال میں نے دیکھے، میں نے اپنے بال اس جیسے بنائے۔ بھائی یہ لباس آپ نے کیسے پہنا؟ یہ تو آپ کے والد کا لباس نہیں، یا آپ کے دادا کا لباس نہیں، یا آپ کے پردادا کا لباس نہیں، یا آپ کے قوم کا لباس نہیں، یا آپ کے خاندان کا لباس نہیں۔ کہتے میں نے فلاں میراثی کو دیکھا، اس کا یہ لباس تھا تو میں نے بھی پہن لیا۔ ان سے محبت ہے نا تو لباس ان کا اپنایا جاتا ہے۔ لوگ مجلس میں بات کرتے ہیں، ہاتھ سر جسم کو مخصوص طریقے سے ہلاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ جی یہ بات کرنے کا انداز، کہتے ہیں میرا ماڈل تو فلان ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے، میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ ان سے محبت ہے نا تو اپنے چال ڈھال کو اس کی طرح رکھا۔ یہاں اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے محبت میں سچے ہو تو فرمایا پھر چال ڈھال گفتار، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کی ساری زندگی محمد عربی کی نقالی میں گزرے۔ پھر بال ان کے بالوں کی طرح ہو، پھر آپ کی لباس ان کے لباس کی طرح ہو، پھر آپ کا بیٹھنا ان کے بیٹھنے کی طرح ہو، آپ کی گفتار ان کی گفتار کی طرح ہو، آپ کی زندگی ان کی زندگی کی طرح ہو۔ اور یہ تب ممکن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے جرمٹ میں کہ المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں محبت ہو۔ صحابی اٹھتا ہوا جھومتا ہوا مسجد نبوی سے نکلا، سیدھا جا کر اپنے گھر والوں کو کہا آج اللہ کے پیارے پیغمبر نے خوشخبری سنائی ہے۔ کیا خوشخبری سنائی ہے؟ فرمایا آج دنیا میں جس سے محبت ہے قیامت میں حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ گھر والے خوشی سے جھوم اٹھے کہ ہم آخرت میں قیامت میں جنت میں اپنے پیغمبر کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ ہماری تو ان سے محبت ہے۔ خوشی سے جاتا ہوا پڑوسیوں کو پیغام دیا، محلے داروں کو پیغام دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایمان کے بعد اگر سب سے زیادہ ہمیں خوشی کی کوئی بات ملی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ آج دنیا میں جن سے محبت رکھو گے کل قیامت میں ان کے ساتھ رہو گے۔ خوشی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ محبت کامل تھی، محبت کامل تھی۔ جھوم اٹھے کہ چلو ہماری آخرت بن گئی، ہماری عقبہ بن گئی۔ آج ہم جن سے محبت کرتے ہیں کیا قیامت میں ان کے صف میں کھڑا ہونا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں؟ وہ کوئی بھی ہے، کوئی میراثی ہے، کوئی ڈم ہے، کوئی بھی ہے، آج جن کی طرح لباس پہنتے ہو، آج جن کی طرح ڈھال چال بناتے ہو، تو کیا کل قیامت میں ان کے صفوں میں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ ان کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ
जिनके जिस्म का लिबास भी कामिल नहीं था, जिस्म का लिबास भी कामिल नहीं था, लेकिन हशर के मैदान में उन्होंने मोहम्मद अरबी के साथ खड़े होने को तरजीह दी। शहजादा है अरब का, मालदार तरीन नौजवान हैं, लेकिन अपनी जवानी फिदा कर दी, सब कुछ टुकरा दिया, फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारी, शहीद हुए। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने अपने दोनों हाथों में उठाया, कब्र में रखने लगा। किसी के रोने की आवाज़ आई, सहाबा ने इर्द गिर्द देखा, हज़रत अब्दुल्ला का तो ना वालिद दुनिया में, ना उनका भाई है, ना कोई चचा है, ना खानदान वाले ने तो बाएं काट करके नंगा करके घर से निकाल दिया था। ये कौन है जो आज अब्दुल्ला जुल्बिजादैन पे रो रहा है? सहाबा ने देखा, रोने वाला कोई और नहीं, खलीफा राशिद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। पूछने वालों ने पूछा, उमर आपका इनसे क्या रिश्ता है? फरमाया, खून का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आज इनकी किस्मत पर रो रहा हूं कि काश ये किस्मत खत्ताब के बेटे उमर को भी मिल जाती। सहाबा ने अर्ज किया, उमर क्या किस्मत पाई है? फरमाया, कब्र में किसी को अपना वालिद उतारता है, कोई भाई उतारता है, रिश्तेदार उतारते हैं, कराबतदार दोस्त उतारते हैं। फरमाया, अब्दुल्ला तुझे सलाम, तुझे कब्र में उतारने वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया, इस पर रो रहा हूं, काश मेरी रूह परवाज कर जाए और मुझे भी कब्र में उतारने वाला अल्लाह का लाडला पैगंबर हो। इस पर रो रहा हूं कि काश ये किस्मत अब्दुल्ला के बजाय मुझे मिली हुई होती। ये मोहब्बत है, ये ईसार है, ये जज्बा है, ये इताअत है। इस इताअत पर क़यामत के दिन निजात और खलासी मिलनी है, प्यारे पैगंबर की शफाअत मिलनी है। दुनिया में आपकी विलादत पर ढोल बजाना, बाजे बजाना, रक्स करना, ये मेरे पैगंबर का उम्मत पर हक नहीं है। मेरे पैगंबर ने, सहाबा ने ये नहीं सिखलाया हमें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें पाबंद बनाया है तो अपने पैगंबर की ताबीदारी का, आपके ज़ात पर बेपनाह एतमाद का। आखिरी वाक़या एतमाद का सुनाकर ख़त्म कर लेता हूँ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर बाहर निकले, मदीना के गलियों में एक देहाती को देखा, वो अपनी सवारी, अपना घोड़ा बेच रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े को देखा, पसंद आया, कीमत तय हो गई। फरमाया, इंतजार करें, मैं इसकी कीमत लेकर आता हूं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर गए, दिरहम दीनार जो कुछ भी तय हुआ था उसको लेने के लिए। इतने में कुछ लोग आए, उन्होंने देखा घोड़े में बहुत सिफात हैं, बहुत अच्छा घोड़ा है। उन्होंने कहा, जी घोड़ा बेचते हो? उन्होंने कहा, बेच दिया। कितने में बेचा है? इतने में बेचा है। उन्होंने कहा, हम इससे ज्यादा देंगे, हमारे ऊपर बेचो। उस देहाती को, एराबी को तमा, लालच उसने बहकाया। उसने कहा, चलो ठीक है, तुम दे दो, यहां बात तय हो रही है। इतने में अल्लाह के प्यारे पैगंबर तशरीफ लाए, ये ले लो अपनी कीमत और ये घोड़ा मेरे हवाले कर दे। उसने कहा, कौन सा घोड़ा आपके हवाले करें, कौन सी कीमत ले ले? अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अभी जो सौदा तय हुआ है। अराबी ने कहा, कब तय हुआ है? कब? मुझे तो पता ही नहीं है, आप कौन हैं? मैंने तो आपको देखा भी नहीं है, मुझसे घोड़े का सौदा नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, सौदा तो इनसे चल रहा है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ये घोड़ा मैंने खरीद लिया है, बाउताव हो गया है, मैं इसकी कीमत लाने के लिए घर तशरीफ ले गया था। जो लोग थे उन्होंने कहा, जी आपके पास कोई गवाह है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, उस वक़्त एक अराबी था, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह था, एक उसको बेचने वाला अल्लाह था, तीसरा तो कोई भी नहीं था। ये बातें हो रही हैं। इतने में एक नौजवान ने हाथ खड़ा करके फरमाया, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि ये घोड़ा इन्होंने खरीदा है, इस आराबी ने यह घोड़ा बेचा है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने पलट कर देखा, फरमाया, खुजैमा, जब सौदा हो रही थी, जब बया हो रहा था,
جب سودا چل رہا تھا اس وقت تو میں اور یہ اعرابی اکیلے تھے، تم کہاں سے آئے گواہی دینے کے لیے؟ تم تو موجود بھی نہیں تھے، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے حبیب، آپ نے فرمایا اللہ موجود ہیں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آ کر وحی لاتا ہے، ہم نے مان لیا۔ یہ غیب کی خبریں آپ نے بتائی جو ہم میں سے کسی آنکھوں نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا۔ جب ہم نے اس کو مانا ہے تو یہاں بھی آپ کو سچا مانتے ہیں، واقعتاً آپ نے خریدا ہوگا، آپ ان کے خریدار ہی ہوں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا آج کے بعد خزیمہ جس کے لیے گواہی دے گا، فرمایا اس کی گواہی دوہری شمار ہوگی۔ یہ اکیلا خزیمہ 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہوگا۔ جہاں 2 آدمیوں کی گواہی کی ضرورت ہو، یہ خزیمہ اکیلا آ کر گواہی دے دے گا تو اس کی بات مانی جائے گی۔ اور پھر ضرورت پڑی حضرت خزیمہ کی گواہی کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک جمع کیا جانے لگا۔ جن صحابہ کے پاس قرآن پاک کی جتنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں لا کر پیش کرتے رہے، پس کرتے رہے۔ قرآن پاک سورہ احزاب کی ایک آیت فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ آیت صحابہ اکرام کو یاد ہیں، لیکن یہ آیت کس کے پاس لکھی ہوئی ہیں معلوم نہیں ہیں۔ اتنے میں حضرت خزیمہ آئے اور عرض کرنے لگے یہ آیت اللہ کے پیارے پیغمبر کے زبانی میں نے سن کر لکھ دی ہیں، یہ ہے میری تحریر۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا شرائط میں سے یہ طے ہوا تھا کہ جب کوئی آدمی اپنی لکھ کردہ تحریر کردہ آیت پیش کرے گا تو 2 آدمیوں کی گواہی اس سے طلب کی جائے گی۔ آپ تو ایک ہیں، آپ کے ساتھ دوسری گواہی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا صبر صبر، میں نے اپنے محبوب کے زبان مبارک سے لکھا سنا ہوا، میرے آج تک محفوظ کیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جس کے لیے خزیمہ گواہی دے دیں وہ 2 شہادت 2 گواہیوں کے برابر ہوگا۔ اگر اس آیت کے بارے میں خزیمہ گواہی دے رہا ہے تو اس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ اطاعت دیکھا نہیں ہے میرے پیغمبر کو گھوڑے کے لاب بیع کرنے میں، خریدنے میں، لیکن آ کر گواہی دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے اوپر حقوق ہیں، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ وقت ہوتا اور آپ سننے کی غرض سے تشریف فرما ہوتے یا سیکھنے کی غرض سے تشریف فرما ہوتے، میں عرض کرتا تو مزہ آتا، ایمان ہی تازہ ہو جاتا۔ لیکن یہ 2-4 اس بنیاد پر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم سے مطالبہ اللہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی کا ہے کہ ان کے حق ادا کیے جائے، یہ کامل ایمان ہے، یہ نجات ہے، یہ دنیا کی بھی کامیابی، یہ آخرت کی بھی کامیابی۔ جس آیت میں یہ حقوق ذکر ہیں اس آیت کا آخری جملہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامل کامیاب ہیں۔ ہمیں اگر کامل کامیاب ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی پاسداری کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے والے بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔